أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ کروڑوں لاکھوں سلام درود ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ ایسے لگ رہا ہے کہ پل بھر کے لیے آیا تھا اور ہمیں اس نے جلد از جلد چھوڑ دیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی اسٹیشن میں کسی سپر فاسٹ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ٹرین آئی، لمحے بھر میں اس نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ رمضان کس تیزی سے آیا اور کس تیزی سے گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن یہ مہینہ جسے ہم نے حاصل کی اور جس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی، بلکہ یہ ایسا مہینہ تھا جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حق میں بدعا بھیجی جس نے اس مہینے کو حاصل کیا لیکن اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آمین کہے جا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس بار ایک نئی حرکت کر رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا مانگے جا رہا، جبرائیل دعا مانگے جا رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ آمین کہے جا رہا تھا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ تو لعنت بھیج اس آدمی پر جس کسی نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی اور اس نے اپنا چھٹکارا جہنم سے نہیں کروا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی اور دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ مہینہ جہاں پر بخشش لازماً حاصل کرنی ہی تھی، یہ مہینہ جہاں پر استغفار کر کے اپنے دامن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچانا ہی تھا، اور یہ مہینہ جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر پاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں ایک ہی جملے میں اللہ نے بتا دیا کہ رمضان کے مہینے کا کیا مقصد تھا۔ رمضان کے مہینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تقوی کی پریکٹس دی جائے، تقوی کا ٹریننگ دیا جائے۔ تقوی کا ٹریننگ کیسے دیا گیا؟ یہ پورے مہینے میں ہم سے اتنے سارے نیکیاں کروائی گئیں، اتنے سارے نفل کروائے گئے، اتنے سارے سنتیں کروائی گئی، اور فرض تو فرض اس کی تو پوری محفوظ اور پوری حفاظت ہو گئی۔ یعنی جو آدمی رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے، جو آدمی رمضان کے مہینے میں کھانا پینا جو اس کے لیے حلال تھا، اس نے دن میں ان چیزوں کو چھوڑا، اپنے اندر چھوڑنے کی وہ پریکٹس بھرپور کروائی کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میرے اندر اتنا ملکہ اور میرے اندر اتنی سکت ہے کہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہوں، میں اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں۔ میں ایسا نہیں، نہ میرا نفس ایسا ہے کہ جو من مانی جگہ پہنچے اور چرنے لگے، من مانی جگہ جائے اور جو چاہے کرنا چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے میرے من کو، میں نے میرے نفس کو، میں نے میرے اپنے آپ کو اس مہینے میں بھرپور قابو پایا اور میں نے اپنے آپ کو اس کی کمپلیٹ ٹریننگ دی۔ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میرے سامنے کھانے پینے کے سامان تو تھے اور اکیلا بھی تھا کئی موقع پر، میرے لیے عین ممکن تھا کہ میں ان چیزوں کو کھا لیتا اور کوئی دیکھتا نہیں اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ میرے لیے عین ممکن تھا۔ لیکن میں نے وہاں پر
تقوی کا مظاہرہ کیا کہ میں اگرچہ کہ اکیلا ہوں، میں کسی کی نظروں کے سامنے تو نہیں ہوں، لیکن مجھے دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، مجھے دیکھنے والا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اسے ڈر کے ان چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ تو یہی ایک پریکٹس تھی جو 30 دن کے لیے دی گئی۔ 30 دن کے لیے اسی چیز پر آدمی کو تیار کیا گیا کہ بھائی آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہو لیکن چھوڑو، یہ چیزیں کرنا جائز ہے لیکن ان چیزوں کو چھوڑو۔ تو جب آدمی ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اندر وہ تیاری کر لیا تو غیر رمضان میں اسے کہا گیا کہ یہ جو پریکٹس تمہیں ملی ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، انہی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو غیر رمضان میں جیسے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑنے کا مظاہرہ کیا، غیر رمضان میں تم صرف حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ اپنے پیٹ میں حرام چیز کو داخل مت کرو، اپنے پیٹ میں سود جانا پائے، اپنے پیٹ میں وہ پیسہ ہرگز جانا پائے جس میں لوگوں کا حق ہے، اور ایسا کھانا جو حرام ہے وہ اپنے اندر جانا پائے، ایسی چیز جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، منع کر دیا، ان چیزوں کو پیٹ میں جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں دے۔ تو یہ چیز رمضان کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کو پورا کیا اور ہمارے دل میں یہ جذبہ باقی ہے کہ آنے والے مہینے بھی ہم عمل کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے رمضان کی عبادتیں انشاءاللہ مقبول ہیں۔ اگر کوئی آدمی ڈھونگ رچائے کہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے داڑھی رکھ لی، رمضان کا مہینہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی ایک مہینے کے لیے میں اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لوں گا، اور جیسے ہی رمضان چلے جائے گا میں وہی کام کروں گا جو میں پہلے کر رہا تھا، میں صرف رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہوں، میں صرف رمضان میں یہ حرام کاموں کو کرنے سے روک سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر کسی نے یہ کہا تو اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اس نے رمضان کے مقصد کو پامال کر دیا۔ رمضان جہاں ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے تو ہم نے یہاں کہا کر دیا کہ ہم تو ٹریننگ لیں گے لیکن ٹریننگ کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ویسے ٹریننگ کا کیا معنی، ویسے ٹریننگ کا کیا فائدہ جو آپ کو غیر رمضان میں عبادت پر نہیں ابھارے۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھی اور رات میں بیدار ہوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے اس کے پیچھے اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صرف آخری عشرے میں تہجد پڑھیں، لیلۃ القدر میں تہجد پڑھیں اور اس کے بعد کبھی تہجد پڑھے ہی نہ، یہ مقصد ہے ہی نہیں اسلام کا۔ اگر کسی نے سمجھا ہے تو اس نے اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ اسلام اصل میں ایک عبادت کی پریکٹس دینا چاہتا ہے۔ اسلام اصل چاہتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو سال بھر کرے، اس مہینے میں اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو جس نے تہجد کی نمازیں پڑھی اور غیر رمضان میں وہ چھوڑ رہا ہے تو اصل میں اپنے آپ کو ڈھیر ساری برکتوں سے محروم کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر تقوی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتایا کہ لوگوں کو سلام کرنا، اور اس کے بعد جب لوگ سو رہے ہوں، رات اندھیری ہو، لوگ سو رہے ہو، ایسے موقع پر اٹھ کر اللہ سے گفتگو کرنا۔ سب سو رہے ہو، سب عبادت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک آپ ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب لوگ مصروف ہوں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اس موقع پر آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں اپنا یونیک ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں بکروں بھیڑوں کی طرح نہیں ہوں کہ ایک سمت دوڑ پڑیں تو ان کے ساتھ میں بھی دوڑ پڑوں، نہیں یا رب العالمین، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اندر یہ خوبی کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے یہ عام طور پر کام کا وقت ہوتا ہے، لوگ صبح کے موقع پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں چاشت کی نماز کا وقت یہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، جو حرام وقت ہے اشراق کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال تک یہ ٹائم رہتا ہے، لگ بھگ 3 ساڑھے 3 گھنٹے اس کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ تو اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6، کبھی 8، اس نماز کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اسی نماز کو اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، اسی نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔
تینوں نمازوں کے لیے ایک ہی نام ہے. اگر آپ نے وقت بدل بدل کے پڑھا، ہر بدلنے کے لیے ایک نام ہے. تو یہ تینوں نمازیں جنہیں چاشت کی نماز کہی جاتی ہے، اس نماز کے تعلق سے ایسی بہترین باتیں آئی ہیں کہ اللہ اکبر. ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ صرف متقین پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک نام اس نماز کا صلاۃ الاوابین ہے. صلاۃ الاوابین یعنی اواب اس بندے کو کہتے ہیں، اس متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے خواہشات کو کنارے کرتا ہے. ایسا متقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں اواب. اس نماز کا نام رکھا گیا ہے صلاۃ الاوابین. معنی یہ کہ یہ ایسا موقع، یہ ایسی گھڑی جہاں پر اوابین متقین نماز پڑھتے ہیں. تو جب آدمی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے ہٹ کے، اپنے کام کاج کو ہٹا کر، اپنی مصروفیت کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے وقت نکالتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ آدمی اپنے اندر امتیاز رکھتا ہے، یہ آدمی اپنے اندر یونیکنس رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، فرض روزے رکھے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کو اس لیے پسند کرتا ہے، روزے کے اندر اخلاص کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی مخلص ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے روزہ رکھنا. کیونکہ دوسری عبادتوں میں آدمی کرتا ہے تو وہ عبادتیں نظر آتی ہیں. آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا لباس اور اس کا سفر کرنا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حج جا رہے ہیں یا کہ عمرہ جا رہے ہیں. اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ صدقہ دے رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، اس سے کچھ چیزیں جاتی نہیں نہ آتی ہیں. یہ آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، یہ جب تک کسی سے کچھ کہتا نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی عبادت میں مصروف ہے، کتنی بڑی عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے اجر کو اپنے لیے خاص کر لیا. یہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی نہیں بتایا، ملائکہ کو بھی خبر نہیں کہ اس عبادت کے لیے کیسی نیکی لکھی جائے، کتنی نیکی لکھی جائے اور کس قسم کی نیکی لکھی جائے. اس کے بارے میں ملائکہ تک کو خبر نہیں. وہ تو اللہ کے حکم پر صرف یہ لکھتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں دن کا اس نے روزہ رکھا، اور روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے رکھا ہوا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اس کا اجر دے گا، اور بندے کو معلوم ہوگا کہ میرے روزے رکھنے کا اتنا بڑا ریوارڈ واپس آیا ہے. اور عین ممکن ہے اگر کسی کے روزے کی کوالٹی اللہ کو پسند آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے. عین ممکن ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من صام رمضان من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ. جس کسی نے ایک دن، رمضان نہیں، جس کسی نے ایک دن غیر رمضان میں ایک دن کا اس نے روزہ رکھا، اللہ کے لیے رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے. گویا کہ 70 سال کے فاصلے کے اس پار اس آدمی کو ڈال دیا گیا ہے. اتنا دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدمی کو جہنم سے کر دیتا ہے. معنی یہ کہ جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے یہ جہنم میں جا نہیں سکتا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو ایک روزہ رکھنے پر اتنا بڑا اجر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا پسند کرتا ہے. تو کیا ہم اس خیر سے صرف رمضان میں رہیں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اور یہ دیکھیے شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صام رمضان فاتبعہ 6 من شوال. جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کأنما صام الدہر، گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا. تو مہینے کا روزہ یعنی 30 دن کے روزے، ایک روزہ پہلے سے 10 کے برابر ہے، تو آپ کے 30 روزے ہو گئے 300. اب باقی رہے ایک سال کے 60 دن، تو ایک روزہ شوال کا اسے بھی اللہ نے 10 اجر رکھا ہے، تو 6 روزے یہ بن گئے 60،
360 یہ بن گئے آپ کے 360 دن، یعنی ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھے. تو یہ جو روزے رکھنے کا جو سلسلہ ہے رمضان ہی سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کے بعد ان چیزوں میں اضافہ آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13، 14، 15 کی تاریخوں میں یا پھر 14، 15، 16 کی تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. روزہ ایک ایسا عظیم خیر ہے جس کی ٹریننگ ہمیں رمضان میں ملی. اس سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. اگر ہم محروم ہو جائیں گے تو اصل میں بیوقوف ہم ہیں کہ اتنے خیر کی پریکٹس لینے کے بعد ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اتنی ساری چیزیں سیکھنے کے بعد ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا یہی مقصد ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیرات کے جو سلسلے شروع ہوئے یہ ختم نہ ہو، یہ جاری رہے، اس پر آدمی کرتا جائے تاکہ اللہ کے قریب ہو. اور رمضان کا اصل مقصد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے آپ کو جب ہم نے حلال سے روکا تو غیر رمضان میں حرام سے کیوں نہیں؟ رمضان میں جب ہم نے کہا کہ میں گانے نہیں سنوں گا، میں پکچرز نہیں دیکھوں گا، میں فلاں حرکت نہیں کروں گا، میں ضائع نہیں کروں گا میرا وقت، تو اپنے آنکھوں کی ہم نے حفاظت کی، تو ضروری ہے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اس کی حفاظت کریں. اگر ہم نے غیر رمضان میں اس کی حفاظت نہیں کی، ہم تو بالکل اس بیل کی طرح ہو گئے جسے کھول دیا گیا کسی بڑے میدان میں، جہاں چاہیے بھاگنا چاہے بھاگے، تو پھر اس چیز کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم نے رمضان میں اپنے آپ میں قابو رکھا، غیر رمضان میں اسے کنٹینیو کریے. اور رمضان میں آپ سے کیسے ممکن ہوا، ان چیزوں کو ہم نے کیسے چھوڑا، کیسے ممکن ہوا، ان چیزوں پر غور کریے، ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیے. دیکھیے ہم غیر رمضان میں بہت ساری دینی باتیں سنتے ہیں، بہت سارے دینی لیکچر سنتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں سنتے ہیں، تو آدمی خیرات کے راستے پر خود بخود چل پڑتا ہے. تو ہم رمضان کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری دوستی بھی بدل جاتی ہے اور ہمارے رہنے سہنے کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں. اس لیے خیر کرنے کا موڈ پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان میں جن لوگوں کے ساتھ آپ قریب ہو کے بیٹھتے تھے، جب رمضان میں جیسے آپ نیک کی باتیں سنتے تھے، اچھی بیانات سنتے تھے، ان اچھے بیانات کے سلسلے کو باقی رکھیے، اسے بھی سنتے رہیے تاکہ یہ چیزیں ہمارے یہاں کنٹینیو ہو. سلف الصالحین سے مروی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے ایک آدمی رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس مہینے کا انتظار کرتا، 6 مہینے پہلے رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کرتا، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کریں. تیاری کرتے جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ حاصل کرتا ہے خوب عبادتیں کرتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلے جاتا ہے آنے والے 6 مہینوں میں وہ پوری دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رمضان کی میری عبادت قبول کر لے. وہ اس لیے کہ ہم نے تو عمل کیا، ہم نے تو رویا پلایا گڑ گڑایا، سجدے کیے، روزے رکھے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ چیز اللہ نے قبول کی کہ نہیں قبول کی. اللہ کے بارگاہ میں یہ عبادت مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے ہم نہیں جانتے. تو اس لیے 6 مہینے ان کی دعائیں ہوتی تھی. تو ہم کتنے زیادہ محتاج ہیں کہ رمضان کی عبادتوں کو سوچیں اور ان چیزوں کو قبول کروانے کی کوشش کریں. وہ چیزیں کیسے قبول ہوں گی جب ہم نے اپنا رویہ بدل لیا. وہ کیسی چیزیں قبول ہوں گی جب ہم نے ان چیزوں سے بالکل قطع تعلق کر لیا. رمضان میں ہم کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے تھے، اب جب رمضان چلا گیا تو ہم نے قرآن سے تعلقات ہی کاٹ لیے. تہجد کی نماز سے تعلقات نہیں، روزے رکھنے کا ختم کر لیا طریقہ ہم نے، ہے کہ نہیں؟ تو جب ان چیزوں کو ہم نے توڑ لیا تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ رمضان کی عبادتیں ہماری مقبول ہوں گی؟ ہم کیسے اللہ کے اوپر توکل رکھ سکتے ہیں، کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرے گا جبکہ ہم نے طریقوں کو بدل لیا ہے؟ بہرحال رمضان کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی رمضان میں تیاری کرے اور غیر رمضان میں اسے امپلیمنٹ کرے. رمضان میں صبر سیکھے، غیر رمضان میں صبر کی تطبیق دیں. رمضان میں روزہ سیکھے، غیر رمضان میں اس کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں جو اللہ ہے وہی غیر رمضان میں بھی اللہ ہے. اور رمضان میں
بننا، سجنا، ڈھونگ رچانا اور رمضان کے بعد بالکل بدل جانا، یہ اللہ کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے شریعت کا مقصد بالکل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، اور جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کو خوش کرانے کی کوشش کی، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی، غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ اے اللہ باقی رکھ. غیر رمضان میں بھی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بخش. غیر رمضان میں بھی ہمیں اچھی دین کی باتیں سننے کی توفیق بخش. غیر رمضان میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں اے اللہ دور مت کر. ان دعاؤں کو کرتے ہوئے اگر ہم نے آگے کے ایام کو طے کیا تو انشاءاللہ ہماری رمضان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور رمضان کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.